السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 805، سورۃ الحج، آیت 65 تا 66، پارہ نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لکفور۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہاری خاطر مسخر کر دیا ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور ان کشتیوں کو بھی جو سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھام کر رکھتا ہے اس سے کہ زمین پر گر پڑے مگر اس کے اذن سے۔ بے شک اللہ یقیناً لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، بے شک انسان یقیناً بہت ناشکرا ہے۔ الم ترى، کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ سخرا تابع کر دیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، والفلک اور کشتیوں کو، تجری جو چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بامرہ اس کے حکم کے ساتھ، ویمسک اور وہی تھامے رکھتا ہے، السماء آسمان کو، ان اس سے کہ تقع وہ گر پڑے، علی الارض زمین پر، الا مگر، باذنہ اسی کے حکم سے۔ ان اللہ بلا شبہ اللہ، بالناس لوگوں پر، لرؤوف البتہ بہت زیادہ شفقت کرنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے احیاکم زندہ کیا تمہیں، ثم پھر یمیتکم وہ مارے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم وہی زندہ کرے گا تمہیں، انا بلا شبہ الانسان انسان، لکفور البتہ بڑا ناشکرا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الحج کی آج کے سبق میں موجود یہ آیات بینات اللہ رب الرحمن اس بات کی دلائل دے رہا ہے، عبادت کے لائق، پوجا کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ فرمایا کہ وہی اللہ جس نے انسان کی خاطر جو کچھ زمین میں ہے اسے مسخر کر دیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے،
جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا تو مردہ زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ اب یہ کہ اللہ ہی نے ہماری خاطر جو زمین میں ہے اسے مسخر کر دیا ہے، تو عبادت کے لائق پھر کون ہوگا؟ کوئی اور پیغمبر، نبی، رسول، علی، ولی، پیر، فقیر، درخت، چاند، سورج، ستارے، پتھر؟ نہ، عبادت کے لائق بھی وہی ہے جس کے یہ سارے کمالات ہیں، جو خالق ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے۔ عبادت کے لائق بھی یہی ایک اللہ ہے، پوجا بھی صرف اسی ایک اللہ ہی کی جائے گی۔ مسخر کر دیا مطلب اللہ نے یہ چیزیں اس طرح سے بنائیں، اور ایسا اللہ نے انسان کو ملکہ، انسان کو اللہ نے ایسی عقل، ایسا شعور، اتنی طاقت دی کہ وہ ان چیزوں سے کما حقہ فائدہ اٹھا پائے۔ ہاں جی، اب دیکھیے اللہ رب الرحمن نے اس زمین کے اندر یا ان ہواؤں میں بھی دیکھ لیں، اس سورج اور چاند کو دیکھ لیں، اس سورج اور چاند کو دیکھ لیں کہ پروردگار نے اسے ہماری خاطر ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ زمین کے اندر سینکڑوں خزانے موجود ہیں، وہ پانی کا خزانہ ہو، وہ پٹرول کا خزانہ ہو، یا پٹرولیم مصنوعات میں بہت ساری بے شمار چیزیں، یا گیس کا خزانہ ہو۔ ہاں جی، اب یہ کتنی زور آور طاقتیں ہیں۔ یہ زمین کے اندر موجود پانی، زمین کے اندر موجود ایٹم، زمین کے اندر موجود مختلف گیسز، زمین کے اندر موجود اس طرح کی دیگر چیزیں، یہ اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہیں، اور ہم ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ آسمان میں موجود یہ سورج، آج انسان کو اللہ نے اتنی قوت اور عقل، اور اللہ نے انسان کو اتنی دانائی عطا فرما دی کہ انسان آج سورج سے بھی توانائی حاصل کرتا ہے۔ آج جبکہ دنیا کے اندر پانی اور پٹرول کی بجائے، یہ اپنی جگہ پر ہے، پانی اور پٹرول کے ساتھ انسان سورج سے بھی شمسی بجلی حاصل کر رہا ہے۔ بڑے بڑے ٹیوب ویل، ہیں جی، بڑے بڑے ٹیوب ویل، بڑے بڑے کارخانے آج شمسی بجلی کے زور پر چل رہے ہیں۔ اور سبحان اللہ، زمین میں موجود جانور، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں ان پر قوت اور ملکہ عطا فرمایا۔ کئی جانوروں کا ہم گوشت کھا جاتے ہیں، کئی جانوروں کا ہم دودھ پیتے ہیں، کئی جانوروں پر ہم سواری کرتے ہیں۔ ہاں جی، اگر گھریلو گدھا ہے تو وہ سواری کے لیے ہے، اسی طرح گائے ہے تو وہ دودھ کے لیے ہے، بیل ہے یا اونٹ ہے وہ دودھ اور گوشت کے لیے ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے ان چیزوں کو اتنا ہمارے لیے مسخر کیا، ہمارے اتنے فائدے اس میں رکھے کہ آج انسان جانور کے گوبر سے بھی قوت، توانائی اور بجلی اور گیس حاصل کر رہا ہے۔ جانوروں کا فضلہ، گائے بھینس کا گوبر، اس سے انسان گیس حاصل کر لیتا ہے، گیس، اور پھر آگے چل کر وہ گیس انجن چلاتی ہے، اور وہ انجن موٹر آگے بجلی بنا ڈالتا ہے۔ تو یہ کون ذات ہے؟ کیا یہ کسی پیغمبر کا کمال ہے؟ سوچنا، کسی نبی رسول کا کمال ہے؟ کسی علی ولی پیر فقیر بابے ملنگ کا کمال ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے
کہ جس نے اونٹ جتنا بڑا جانور ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے فائدے کے لیے بنا دیا. ہاں جی، خچر اور گدھے جیسا طاقتور جانور اللہ نے اس میں ہمارے لیے فائدہ رکھا اور ہمیں وہ قوت اور توانائی اور دانائی عطا فرمائی کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں. یہ کون ہے جو من بین فرث ودم، گوبر اور خون کے بیچ میں سے لبنا خالصا، خالص دودھ دیتا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کس کی قدرت ہے؟ کوئی نبی ہے، رسول ہے، علی ہے، پیر ہے، فقیر ہے، ملنگ ہے، بابا ہے؟ سورج کا کمال ہے، چاند کا کمال ہے؟ کون ہے وہ؟ وہ ہے جس کا نام الرحمن ہے، وہ ہے جس کا نام الرحیم ہے. گوبر میں سے گیس بنانا، اس گیس سے چولہا جلانا، اس گیس سے انجن چلانا، اس انجن کا بجلی بنا کے دینا، یہ کون ہے؟ جب سب مانتے ہو کہ یہ اللہ ہے تو پوجا پھر نبی کی کیوں؟ پوجا پھر علی کی کیوں؟ سجدہ اور رکوع پھر پیر فقیر اور ملنگ بابے کو کیوں؟ پھر بت کی پوجا اور مورتی کی پوجا کیوں؟ پھر ہنومان اور نانگ دیوتا کی پوجا کیوں؟ پھر حجویری اور پاک پتن والے کو سجدے کیوں؟ پھر سورج اور چاند کی پوجا کیوں؟ جب یہ سب کرنے والا اللہ ہے، جو الرحمن ہے، جو الرحیم ہے، تو عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اسی پروردگار اللہ وحدہ لا شریک معبود برحق کی کرنی چاہیے نا، نہ جس کا باپ ہے، نہ جس کی ماں ہے نا، نہ جس کی بیوی ہے، نہ جس کی بیوی ہے، نہ جس کا بچہ، نہ جس کی بچیاں، نہ جس کے پوتے، نہ جس کے نواسے، نہ وہ جس سے پیدا ہوا، نہ وہ کوئی اور اس سے پیدا ہوا. پھر پوجا بھی اسی اکیلے پروردگار، اسی اللہ الرحمن، اسی الہ، اسی معبود برحق کی کرنی چاہیے. لیکن ہم کیا ایسا کرتے ہیں؟ جواب ہے کہ ایسا نہیں کرتے. پھر کیا ہمارا رب ہمیں مارے گا، ہلاک کرے گا، غصہ کرے گا، یا ہمارا رب ہمیں تر و تازہ رکھے گا؟ فیصلہ ہم خود کر لیں. اور فرمایا وہ کشتیاں جو سمندروں میں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، ہاں جی، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، اللہ کا حکم نہ ہوتا تو یہ سمندر اور دریا میں کشتی اور جہاز نہ چل پڑتے. یہ اللہ ہی کا حکم ہے تو وہ چل رہے ہیں. اللہ کا حکم ادھر ختم ہو، ادھر یہ سارا کچھ غرق ہو جائے، اور وہ رب العالمین، وہ اللہ، وہ الہ، وہ معبود برحق، وہ وحدہ لا شریک، یاد رکھنا، نہ جس کا باپ ہے، نہ جس کی ماں ہے، نہ جس کی بیوی ہے، نہ جس کی اولاد ہے، نہ جس کا دادا ہے، نہ نانا ہے، نہ نانی ہے، نہ نانا، نہ ماموں ہے، نہ چاچو، وہ ذات جو لم یلد ولم یولد ہے. بس کوئی اس کی اولاد نہیں اور وہ بھی کسی کی اولاد نہیں. جب وہ کسی کی اولاد نہیں تو اس کا باپ ہے؟ نہیں ہے. اس کی ماں ہے؟ نہیں ہے. اس کا دادا اور دادی ہے؟ نہیں ہے. نانا اور نانی ہے؟ نہیں ہے. ماموں اور چاچو، مامی اور خالائیں ہیں؟ کوئی نہیں ہے. ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی بیوی بھی کوئی نہیں ہے. لو جی، وہ پروردگار ہیں جی کہ جس نے آسمان کو تھام کر رکھا ہوا ہے. اب دیکھیے سبحان اللہ، نہ پلرز ہیں، نہ ستون ہیں، نہ دیواریں ہیں، اور یہ اتنا بلند و بالا، 7 بھاری بھاری وزنی آسمان، یہ بغیر کسی دیواروں کے، بغیر کسی پلرز اور ستون کے. یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے، یہ الرحمن ہے، الرحیم ہے. ہاں جی، سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ جناب
آسمان اور زمین کے بیچ میں خلا ہے اور ایسی گیسز اور ایسا نظام ہے، سبحان اللہ، نہ دوربین سے نظر آئے نہ خوردبین سے نظر آئے۔ اس پروردگار کی کاریگریوں کے کیا ہی کمال اور کیا ہی کہنے ہیں، ہاں جی۔ اس رب العالمین نے اتنا بھاری بھرکم آسمان، اتنی بھاری بھرکم یہ 7 زمینیں ایسی نظام کے تحت کھڑی کر دی کہ نہ زمین ڈاماڈول ہو نہ آسمان نیچے کو گرے۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، اس آسمان اور زمین کے بیچ میں بھی بہت کچھ ہے نا۔ اتنا بڑا سورج کہ جو زمین سے بھی بڑا ہے، اتنا بڑا چاند، بڑے بڑے ستارے اور سیارے، ہاں جی۔ کیا سورج کو رسیاں لگی ہوئی ہیں؟ کیا سورج کو رسیاں یا کنڈے اللہ نے لگائے ہیں؟ اور یہ سورج ایک جگہ ٹھوس بھی نہیں ہے، ادھر سے آتا ہے ادھر کو جاتا ہے۔ سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، کائنات کے اندر سورج چکر لگا رہا ہے، چاند بھی اپنے اپنے مدار میں، ستارے بھی اپنے اپنے مدار میں، سیارے بھی تیر رہے ہیں۔ اللہ نے سورج، چاند، ستارے، سیارے انہیں کوئی کنڈے نہیں لگا رکھے، اللہ نے انہیں رسیوں سے بھی نہیں باندھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی جگہ پر ہے۔ مجال ہے کہ ادھر سے ادھر ہوں، تو یہ کون ہے؟ یہ ہے اللہ، یہ ہے جس کا نام الرحمن ہے، جس کا نام الرحیم ہے۔ تو عبادت کس کی کرنی ہے پھر؟ نبی رسول کی، پیر فقیر کی، علی ولی ملنگ کی؟ کس کی کرنی ہے؟ وہ اس پروردگار کی عبادت کرنی ہے جس نے بغیر ستونوں، بغیر دیواروں کے یہ آسمان کھڑا کر دیا، اور اس آسمان زمین کے بیچ میں سورج، چاند، جس نے کئی بڑے بڑے سیارے، ستارے، ہاں جی، وہ بغیر رسیوں اور بغیر کنڈوں کے موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ عبادت بھی اسی اکیلے پروردگار ہی کی کرنی ہے۔ ہاں جب اللہ چاہے گا نا، سبحان اللہ، اذا السماء انشقت، اذا الشمس كورت، اذا السماء انفطرت، اذا زلزلت الارض زلزالها القاریۃ ما القاریہ، جب اللہ کا حکم آئے گا اور قیامت برپا ہوگی پھر ایک عظیم زلزلہ برپا ہوگا، ستارے، سورج اور چاند، ہاں جی، سیارے یہ بے نور ہو کر گر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، ہاں جی، یہ سمندر، یہ دریا، یہ سب چلا دیے جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، اور پوری زمین کو ایک چٹیل میدان کی طرح بنا دیا جائے گا، نہ اونچ نہ نیچ، نہ گڑھا نہ کھڈا، ایک چٹیل میدان اور ایک چٹیل زمین، اور وہ ایک علیحدہ ہی زمین، ایک علیحدہ ہی نظام ہوگا۔ اور وہ اللہ لوگوں پر بڑی شفقت والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، ہاں جی۔ وہ پروردگار انتہا شفقت کرنے والا، انتہا رحمت فرمانے والا ہے۔ اللہ نے یہ جتنا کچھ دیا ہے، اللہ نے مجبور اور لاچار ہو کر نہیں دیا کہ اللہ ہمارا محتاج ہو اور ہمیں یہ سب کچھ دے رہا ہو۔ ہاں، انسان اتنا نافرمان، اتنا ناشکرا، کفر کرنے والا، نعمتوں کی ناقدری کرنے والا، لیکن اس پروردگار کا کرم دیکھیے کہ وہ پھر بھی دے رہا ہے، وہ پھر بھی سارا کچھ برداشت کر رہا ہے۔ اگر وہ چاہے تو آج ہی لمحوں بھر میں ساری کائنات کو غرق کر کے تباہ و برباد کر دے، لیکن یہ اس پروردگار کی شفقت اور اس کا رحم کرنا ہے کہ اتنے کفر اور اتنی نافرمانی، ہاں جی، اور اتنی ضلالت کے باوجود وہ رب العالمین شفقت اور رحم سے کام لے رہا ہے۔ اب ہمارا کام ہے اس کی شفقت اور مہربانی اور رحمت کا فائدہ اٹھا کر جلدی جلدی آئیے پروردگار کے سامنے توبہ طائب ہو جائیے۔ وہی اللہ ہے جس نے ہمیں زندگی عطا کی، پھر وہ موت دیتا ہے، پھر وہ زندگی دیتا ہے، یہ بھی اس پروردگار کی نعمتیں ہیں۔ تو ہمیں زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو جب پیدا کرنے والا وہ، خالق وہ، تو معبود کوئی اور ہو؟
معبود بھی وہی. پھر اللہ موت دیتا ہے، مرنے کے بعد پھر زندگی ہے، اور جنت تبھی ملے گی جب موت آئے گی اور پھر زندگی ہوگی. تو یہ موت اور زندگی بھی نعمت ہوئی. اللہ مار دیتا ہے، موت دے دیتا ہے، پھر ہم نے زندہ ہونا ہے. جب زندہ ہونا ہے اہل ایمان کو اللہ نے جنت بھی دینی ہے، اور اہل ایمان کو اللہ نے اپنا دیدار بھی عطا کرنا ہے. تو جنت اور دیدار الہی وہ موت اور موت کے بعد کی زندگی کے بعد ہی ملنے والا ہے. انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان بڑا ناشکرا ہے. ہاں جی، اب اللہ کی ناشکری یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں. سب کچھ ہے لیکن منہ پر کیا ہوا ہے؟ جی برا حال ہے، حالات بڑے خراب ہیں. ہاں جی، سب کچھ اللہ نے عطا کیا، زبان پر شکر نہیں ہے. اور یہ بھی ناشکری ہے کہ یہ سارے کام کرنے والا اللہ رب رحمان ہے. ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم ڈے ون سے اللہ ہی کو پوجتے، لیکن نہیں پوجا. تو چلو جب آج پیغمبر کی دعوت آ گئی ہے نا، پیغمبر دعوت لے کر آج آ گئے ہیں، اب تو ہمیں چاہیے تھا کہ اللہ رب رحمان کی نعمتوں کی قدر دانی کرتے ہوئے فوراً سے کہہ دیتے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.